أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ورلڈ کی جانب سے السلام علیکم۔ سب بہن بھائی دوست خوشباش ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع صلاۃ و تسبیح کی اہمیت اور فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ۔ قیامت تک آنے والی ساری انس و جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی خاص فضیلت ورد ہوئی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح سے متعلق یہ مختصر مضمون تحریر کر رہا ہوں تاکہ ہم حسب سہولت اس نماز کی بھی ادائیگی کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اکثریت سے بیان کی جاتی ہے، اور اس نماز کو صلاۃ و تسبیح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت 57 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی شرعی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے چاچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بلائی یعنی ایسی 10 خاصیتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کیے گئے اور نئے اور پرانے، دانستہ نادانستہ، چھوٹے اور بڑے اور پوشیدہ اور ظاہری سب معاف فرما دے۔ وہ 10 خصوصیت باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ہر ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع جائیں، پھر سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قومے کی کلمات ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سجدہ کریں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد 76 ہوگی، اور 4 رکعتوں میں آپ یہی عقل دہرائیں، اے میرے چاچا، اگر آپ ہر روز 1 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو 1 بار پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو پھر ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر 1 مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکو تو ساری زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ اور یہ حدیث کی 20 کتابوں میں مذکور ہے، 20 کتابوں میں مذکور ہے۔ اختصار کے مد نظر صرف 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے طریقہ بھی صلاۃ و تسبیح کے متعلق مروی ہے، وہ یہ کہ ثنا پڑھنے کے بعد مذکور تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع سے پہلے اور رکوع کی حالت میں، رکوع کے بعد سجدہ اول اور سجدے کے بعد بیٹھنے کی حالت میں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھی جائے، پھر دوسرے سجدے کے بعد نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو جائے، باقی ترتیب وہی ہے۔ اس حدیث میں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کا بیان، اس کی تعداد اور اوقات کا ذکر اور نماز کی کیفیت کا بیان ہوا، نیز اس نماز کو وقتاً فوقتاً پڑھنے کا استحباب بھی معلوم ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہوئی، اور اس حدیث سے معلوم ہو گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمانوں کو کتنی فکر رہا کرتی تھی کہ اس حدیث سے شریعت اسلامیہ کی ایک اہم اصول نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے کہ تدبیری ختم ہو جائے۔ صلاۃ و تسبیح کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر باطن معاف فرما۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کے ساتھ
वक्तन फ़वक्तन सलात व तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएँ। गुनाहों की माफ़ी में नमाज का बड़ा असर है। चनाचा सही बुखारी सही मुस्लिम में है कि एक शख्स ने एक औरत का बोसा ले लिया और वो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपने गुनाहों के किताब का करार किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि दोनों सिरों में नमाज कायम रखो और रात के कुछ हिस्से में भी, जिन्हें नेकियों बुराइयों को दूर कर देती है। सूरत हूद। तो इस शख्स ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये सिर्फ मेरे लिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये फजीलत मेरी पूरी उम्मत के लिए। शरीयत का असूल नेकियों से गुनाह मिटाते हैं। एक शख्स के वाक़या पर नाज़िल होकर मार क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानों के लिए है। इसी तरह हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 5 नमाज़ें, जुमे की नमाज पिछले जुमे की नमाज तक और रमज़ान के रोज़े पिछले रमज़ान तक दरमियानी औक़ात के गुनाहों के लिए कफ़ारा है, जबकि इन अमाल को करने वाले बड़े गुनाहों से बचे जाते हैं। सही मुस्लिम। गर्ज कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत मुसलमान का इत्तेफाक है, नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। नेज़ मुतअद्दिद हदीस में वर्द है, ये ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। सलात व तस्बीह में वर्द सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ज़िक्र ही तो है। गर्ज नमाज से साबिक़ गुनाहों की मग़फ़िरत का होना ऐसे अमर है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। सलात व तस्बीह भी एक नमाज है, लिहाज़ा इसके ज़रिए साबिक़ गुनाहों की मग़फ़िरत पर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। सफ़ साइलीन का सलात व तस्बीह का एहतमाम के सलात व तस्बीह का वक़्त इस नमाज के लिए कोई वक़्त नहीं है, दिन या रात में जब चाहे अदा कर सकते हैं। सवाल, इन औक़ात के जिनमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वज़ाहत फरमा दी कि अगर आप हर रोज़ एक मरतबा नमाज सलात व तस्बीह पढ़ सकते तो पढ़े, अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो हर जुमे ना पढ़ सको तो एक हफ्ते में ना पढ़ सको तो एक महीने ना पढ़ सको, एक साल में ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ो। ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें। सलात व तस्बीह पढ़ने का सही तरीका, पहला तरीका जिस तरह 4 रकात अदा की जाती है। 4 रकात नमाज अदा करने के बाद जब आप पहली रकात में क़िराअत से फ़ारिग़ हो जाएँ तो सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें।